یہ میں نے خود سائیکل پر ہوٹلوں پہ چائے بیچی اور گھروں میں چائے بیچی۔ عمران خان صاحب نے آپ کو زمان پارک بلایا، ٹکٹ دیا، یہ کیسے ہوا؟ تو میں ایک مزدور باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی مزدور تھا، میں بھی مزدور ہوں، تو مجھے خوشی ہے کہ یہ ضلع منڈی بہاؤالدین کا نام اس کے ساتھ قمر چائے کے ساتھ نام آتا ہے۔ سے انہوں نے ہمیں یہ محبت کی، ہمیں یہ بہت زیادہ ووٹ دیے، چاروں بھائیوں کو ہمیں کامیاب کیا اور بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ اس وقت بھی ہم آزاد تھے، تو ہم ابھی ہماری جان بھی ان کے ساتھ، ان کے اس پی ٹی آئی کے لیے حاضر ہے۔ آخری خون کے قطرے تک ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کی جنگ لڑیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے ہم تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں الیکشن ہی نہ لڑتا۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ آپ نے اپنے کچن میں اور اکثر ٹی وی اشتہارات میں ایک چائے کا ذکر اکثر سنا ہے، وہ ہے قمر چائے، ورنہ آپ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں دیواروں پہ تو آپ کو نظر آ ہی جاتا ہے اس کا ایڈ۔ کیا آپ جانتے ہیں آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، 30 سال پہلے انہوں نے سائیکل پہ گلیوں میں پتی بیچنا شروع کر دی اور آج وہ قمر چائے کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے حالیہ الیکشن میں یہ واحد ایم پی ہیں جن کو عمران خان صاحب نے خود بلا کے زمان پارک میں ایم پی کا ٹکٹ آفر کیا۔ اس سے پہلے ان 4 بھائیوں نے آزاد طور پہ الیکشن لڑا، اب انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ بھی دیا۔ کیا یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں؟ ان کی لائف جرنی کیا ہے؟ یہ یہاں تک سائیکل سے لے کے ایم پی اے تک بننے کا کتنا سفر کیسا رہا، جرنی کیسی رہی ہے، ساری جانتے ہیں قمر خان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے، آپ ٹھیک؟ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ عوام کو بھی آپ جاننا چاہیں گے، 30 سال پہلے آپ گلیوں میں سائیکل پہ پتی بیچتے تھے، اس کے بعد قمر چائے جیسی کمپنی بنانے تک کا سفر کیسا رہا، وہ جرنی کیسی رہی؟ جب سائیکل پہ پتی بیچتے تھے تب کیسا محسوس ہوتا تھا، اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے جب یہ اپنا کاروبار کا آغاز کیا تو میں نے تقریباً 1992-93 سے جب شروع کیا کاروبار اپنا، تو میں ایک مزدور باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی مزدور تھا، میں بھی مزدور ہوں، تو میں نے 1996 میں سائیکل پہ یہ جو چائے بیچی، یہ کپڑا بھی بیچا ہے میں نے، اور خاص کر کے یہ جو چائے میں نے بیچی یہ میں نے خود سائیکل پر ہوٹلوں پہ چائے بیچی اور گھروں میں چائے بیچی، تو اور پھر اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ہم نے دکانداروں پہ چائے سائیکل پر بیچتا رہا۔ تو میری زندگی کا یہ سفر جو ہے وہ ماشاءاللہ ابھی بھی میں نے 2014 میں جب یہ عروج دیکھا ہے، اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، شکر ہے لاکھ لاکھ ان کا۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ 2014 میں یہ 96 کے بعد 97 کے بعد میں نے 2014 میں ملک وال میں اس اپنی پرانی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے ایک سائیکل ریلی نکالی تھی، جب میں نے سائیکل خود چلا کے اور 7 لوگوں میں سائیکلیں تقسیم کی تھی کہ میں نے اپنا کاروبار کا آغاز اس سائیکل سے کیا۔ تو میں 1997-98 تک یہ جو میرا یہ کاروبار تھا، ہم نے 97 میں نے دکان بنائی، دکان کے بعد میں نے اپنے دیکھا کہ میں نے اپنے اس ملک وال کے نام کو روشن کرنے کے لیے تو میں نے ایک قمر چائے کا برانڈ بنایا۔ مجھے خوشی تھی کہ میرا اس برانڈ کے ساتھ میرے ملک وال اور ضلع منڈی بہاؤالدین کا نام ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے مسلسل کوشش کی، اپنی ہمت نہ ہاری، تو میں نے اپنی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ تو الحمدللہ آج یہ قمر چائے کا برانڈ، آج مجھے یہ فخر ہے کہ یہ ایک ضلع منڈی بہاؤالدین کا نام سے یہ پہچانا جاتا ہے اور اس ملک وال تحصیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے قمر چائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارا برانڈ جو ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے اور 5ویں نمبر پہ ہمارا یہ برانڈ ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ یہ ضلع منڈی بہاؤالدین کا نام اس کے ساتھ قمر چائے کے ساتھ نام آتا ہے۔ سر آج آپ اتنے مشہور ہو چکے ہیں، میڈیا پرسنز نے میں آپ کو بہت زیادہ انٹرویو کیا کہ آپ کی جو ذات کا دوسرا پہلو ہے انٹرویو کے اگلے پہلے میں ہم جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، اب جب آپ فیمس ہو چکے ہیں، کمپنی کے سی ای او ہیں، اب لوگ آپ سے بات نہیں کرتے، تانا نہیں دیتے، کچھ کہتے نہیں کل کو تم سائیکل پہ بیچتے تھے چاہے آج مالک بن گئے ہو؟ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے، آج بھی میں 30 سال بعد بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو مزدور باپ کا بیٹا ہوں، میں نے سائیکل پہ یہ چائے بیچی ہے۔ تو یہ وہ دن مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ مجھے جب یاد آتے ہیں میں کہتا ہوں کاش کہ یہ سائیکل پہ ہی میں چلاؤں، سائیکل پہ ہی اگر ہو سکے تو میں چلاؤں، لیکن ذمہ داری بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو بزنس بڑا ہو گیا ہے، تو اس لیے تو مجھے تو بڑی خوشی، میں تو 2014 میں تقریباً 18 سال بعد میں نے سائیکل چلائی۔ جن گلیوں میں آپ سائیکل چلاتے تھے آج وہاں گاڑی پہ گزرتے ہیں اور الیکشن کمپین کرتے ہیں، اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو مجھے تو وہ پہلا ہی جو وقت ہے، حقیقت ہے، وہ مجھے یاد آتا ہے، تو وہ بھولتا نہیں ہے مجھے۔
अच्छा, अब दूसरे फेज़ की तरफ आते हैं। वो ये बताइएगा, اب بھی ان دنوں جب الیکشن کا دور دورہ ہے، ہر طرف ایک شور ہے الیکشن کا، پنجاب الیکشن کا، آپ آزاد تھے، آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، عمران خان صاحب نے آپ کو زمان پارک بلایا، ٹکٹ دیا، یہ کیسے ہوا؟ بس جب میں نے 2014 میں لوگوں نے یہ ملک وال کے عوام نے مجھے مجبور کیا کہ یہاں کے لوگ یہ معروسی سیاستدان جو ہیں یہ آ کے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ جیسے لوگ آگے آئیں تو یہ اس معروسی سیاست کا خاتمہ کیا جائے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری آپ سے ہر لحاظ سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اپنا اس میونسپل کمیٹی سے جنرل کونسلر چاروں بھائیوں کو کھڑا کیا، اور آگے ہم نے ہمارا مقصد تھا کہ ہم ملک وال کے چیئرمین بنیں۔ تو الحمدللہ ملک وال کے لوگوں نے بے پناہ محبت اور سے انہوں نے ہمیں یہ محبت کی، ہمیں یہ بہت زیادہ ووٹ دیے، چاروں بھائیوں کو ہمیں کامیاب کیا اور بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ اس وقت بھی ہم آزاد تھے، اس وقت نون لیگ کا عروج تھا، تو نون لیگ کے لوگوں کے پاس ٹکٹ تھے، لیکن ہم چاروں بھائیوں کو ملک وال کی عوام نے بھرپور ساتھ دے کے ہمیں جتوایا۔ دوسرے سٹیپ میں ہم نے چیئرمینی کے الیکشن کے لیے ہمارے پاس 11 ممبر تھے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، پورے پنجاب کو پتہ ہے کہ جب ہم نے اس وقت بھی ہم نے آزاد ایسے سے ہمارا نشان تھا، دوسری طرف نون لیگ کے ساتھ کینڈیڈیٹ تھے، ممبر تھے ان کے پاس، تو ہمارا جو ہے اس وقت بھی دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی تو ہمیں ہروا دیا گیا۔ لیکن بعد میں ہم نے وہ اس چیئرمین کو واپس عدم اعتماد میں ان کو واپس اتارا۔ تو اس کے بعد دوبارہ یہ جو ہے 2018 کے الیکشن آئے، تو اس میں عوام میں غم و غصہ تھا ملک وال کے عوام میں کہ یہ زیادتی جو اس خان صاحب سے ہوئی ہے تو ان کا بدلہ ہم انشاءاللہ 2018 میں ان سے لیں گے۔ تو وہی بات بنی کہ ان لوگوں نے مجھے کھڑا کیا اور انہوں نے میرا ساتھ دیا 2018 میں۔ میں ایک آزاد الیکشن، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہے، دو نون کا بھی عروج تھا، پی ٹی آئی کا بھی عروج تھا۔ تو جب ان لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارا بھرپور ساتھ آپ کا ساتھ ہوگا، تو ہمارے شہر کے لوگ خود سائیکلوں پہ نکلے، کوئی گاڑیوں پہ نکلے، کسی نے دکانوں پہ کی، انہوں نے کیمپین کی۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم 2018 میں بھرپور الیکشن میں ہم جیت گئے تھے۔ 36,000 ووٹ ہمیں ملا، تقریباً 37,500 ووٹ گزرے چند صاحب کو ملا۔ تو ہمیں اس وقت تقریباً 5,500 سے نہ ہمیں ہروایا گیا۔ تو ایک دوسری زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی۔ تو الحمدللہ اب جو عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے جو مجھے ٹکٹ دیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم رہے ہیں اور آنے والے مستقبل کے بھی وزیر اعظم ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا ہے کہ میں نے ایک ٹکٹ دیا ہے گلریز کو، ان کے پاس 37,000 ووٹ ہیں اور 37.5، دوسری طرف قمر خان صاحب ہیں، آزاد امیدوار ہیں، ان کے پاس 36,000 ووٹ ہیں، تو یہ تو الحمدللہ میرٹ ان کا بنتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے مجھے میرٹ پہ ٹکٹ دیا ہے، اور میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹکٹ حلقہ پی پی 68 کو دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کا جو فیصلہ ہوگا، جو ٹکٹس کا فیصلہ ہوگا، میں انٹرویو کرنے کے بعد کروں گا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ بڑے بڑے نام ہیں، شہباز گل ہے، فواد چودھری صاحب، ٹکٹ نہیں ملا۔ آپ کو کیسے بلا لیا، آپ کو ٹکٹ کیسے دے دیا، اور آپ سے پوچھا کیا گیا انٹرویو میں؟ خان صاحب نے بس ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ لوگوں سے پوچھا ہے، تو خان صاحب نے ظاہری بات ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، اور آگے وزیر اعظم الحمدللہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بس جب دیکھا ہے تو لوگوں سے پوچھا ہوگا، ان کی بھی اپنا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی کرپٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں کرے گا، لوگ کاروباری آدمی ہے، تو ہم تو اپنی جیب سے انشاءاللہ لگائیں گے۔ تو ہمیں تو یہ سوال نہیں پوچھا گیا آپ سے کوئی؟ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ ووٹ کس طرح لیے، تو میں نے کہا کہ ہم الحمدللہ عوام ہم سے محبت کرتی ہے، ہم عوام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے کاروبار وہاں کیا، فیکٹری ہے وہاں پہ، ہم نے ایمبولینسیں اپنی چلائی، ہمارے اسکول وہاں فری چل رہے ہیں، ہمارے 4 اسکول فری چل رہے ہیں، تو ہر لحاظ سے ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کوئی پارٹی فنڈ کا، کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا گیا؟ نہ پارٹی فنڈ کا خان صاحب نے میرے ساتھ مطالبہ نہیں کیا، اور نہ میرا خیال ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہے کسی کو پوچھا پارٹی فنڈ کا، ان کو لالچ ہی نہیں ہے اس چیز سے۔
سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی میں ہیں تقریباً، تو تقریباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں اچھا ہم ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہیں، نشان ہمارے پاس ہے، یہ دیکھ لیں ہم کس طرح آج، ہم تو آج پی ٹی آئی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا، تو ہم ابھی ہماری جان بھی ان کے ساتھ، ان کے اس پی ٹی آئی کے لیے حاضر ہے، آخری خون کے قطرے تک ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کی جنگ لڑیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے۔ اسی حلقے میں پی ٹی آئی کے ایک اور نمائندے ہیں گلریز چاند صاحب، اب آپ بھی تحریک انصاف میں، وہ بھی تحریک انصاف میں، تو کیا یہ آپ ایک پیج پہ ہیں یا مخالفت ہے آپ کی؟ دیکھیں پہلا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر گلریز افضل چاند صاحب، کافی اور بھی حلقے ہیں جہاں ٹکٹ ایک کو ملا، دوسرے لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلریز افضل چاند صاحب کو پارٹی میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ یہ 5 سال میں فنڈ بھی استعمال کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گلریز افضل چاند صاحب کو الیکشن عمران خان کے مخالف نہیں جانا چاہیے، تو میرا خیال ہے پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری حمایت کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سیٹیں ہوتی ہیں، اور بھی کافی ماشاءاللہ ہوتے ہیں، تو پارٹی میں رہتے ہوئے انسان کی عزت ہوتی ہے، تو میں تو ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اچھا ابھی جیسے عمران خان صاحب نے ریویو کیا ٹکٹس کا کچھ کا، تو ڈائیورٹ ہوئے 1-2 ٹکٹس، اگر ابھی بھی ریویو ہوتا ہے آپ کا ٹکٹ گلریز افضل چاند صاحب کو مل جاتا ہے، آپ ان کی حمایت کریں گے پھر بھی؟ بالکل، میں عمران خان صاحب اگر ان کو ٹکٹ دے دیتے، ان کو ریویو میں ان کو ٹکٹ دے دیتے، تو میں انشاءاللہ تعالی بھرپور گلریز افضل چاند صاحب کا عمران، تب بھی آپ تحریک انصاف کا حصہ رہتے؟ ہم تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں الیکشن ہی نہ لڑتا، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ، میں الیکشن نہ لڑتے۔ کیونکہ آپ نے آزاد حیثیت سے بہت زیادہ مارجن میں ووٹ لیے ہیں، آج ٹکٹ لے لیا جائے آپ سے، آپ آزاد الیکشن نہیں لڑیں گے؟ سوال نہیں پیدا، خان صاحب کا اگر حکم ہوگا تو میں الیکشن کبھی بھی آزاد نہیں لڑوں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ آپ کو لگتا ہے واقعی الیکشن ہو رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے الیکشن بالکل ہوئیں گے، الیکشن ہونے چاہیے، اور ہوئیں گے ضرور۔ حلقے کے حوالے سے چند باتیں کر لیتے ہیں، آپ نے آج تک کوئی کام کروایا ہے ایسا حلقے میں، یا کس بہاف پہ ووٹ آپ کو ملنا چاہیے؟ دیکھو نا، مجھے آپ بھی ادھر آئے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ ملک وال کسی جگہ سے پوچھیں گے، کسی ریڈی والے سے پوچھیں گے، کسی دکاندار سے پوچھیں گے، کسی بھی شخص سے پوچھیں گے، تو ہم نے تو یہاں ملک وال میں یہ فیکٹری میں نے لگائی ہے، کم از کم 1200 لوگوں کا روزگار اللہ پاک نے اس ہمارے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسکول ہم نے بنائے ہیں، یہاں فری اسکول بنائے ہیں، فری ایمبولینسیں ہم نے چلائی ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو 25 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک وال اور اس حلقے کی عوام کی خدمت کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی کہ آج تک کسی نے بھی یہ خدمت نہیں کی، کیونکہ ہم نے تو جیب سے ہی لگانا ہے، یہ چیز امانت ہے، یہ تو ہمارے حلقے کی عوام، بچے کو، بزرگ کو، میری ماؤں کو، بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ قمر خان لینے والا نہیں، یہ دینے والا ہے۔ ندیم افضل چاند بھی یہاں کے تھے، بعد میں منحرف ہو گئے، تگڑے لوگ ہیں پیپل پارٹی کے، نون لے کے یہاں پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ آپ کا حریف کون ہے یہاں پہ؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت تو میرا حریف سیاسی طور پہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ 36,000 ووٹ میں نے پہلے لیے، تو باقی آج ہر آدمی کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف آج گھر میں بھی ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ان کی بھی زبان پہ عمران خان کا نام ہے، تو یہ میرا تو خیال ہے حریف ادھر ابھی ہمارا۔ عمران خان صاحب چائنا اور جاپان کی اکثر بڑی مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں جو لیڈر تھا وہ سائیکل پہ جاتا تھا، آپ تو آلریڈی سائیکل پہ جاتے تھے کچھ عرصہ، ایم پی اے بننے کے بعد آپ کو سائیکل پہ جانا پڑ جائے تب کیا کریں گے؟ میں انشاءاللہ تعالی ایم پی اے سے پہلے سائیکل پہ جاؤں گا، میں اس الیکشن سے پہلے ہی سائیکل چلاؤں گا، مجھے شوق ہے، کیونکہ میں نے تو وہ سائیکل بھی ابھی رکھی ہوئی ہے، وہ سائیکل بھی میرے پاس ہے ابھی۔ محنت میں عظمت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے قمر خان کو دیکھا سائیکل سے پتی بیچنے کا آغاز کرنے والا شخص، ایک کمپنی کا مالک بنا، آج ایم پی کا ٹکٹ مل چکا، اور تب ایم پی کا ٹکٹ ملا ہے جب عمران خان صاحب بہت اسٹرکٹ ہو چکے ہیں، اور اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں بہت پرانے ساتھی ان کو ڈو مور کی جھنڈی دکھا دی، اور قمر خان جیسے آزاد شخص کو جس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس کو ٹکٹ دے دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا، ہم بھی دعا یہ کرتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے ملک کے لیے بہتر سوچے۔ مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔